السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلواتك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. السلام عليك يا خليفة يا أمير المؤمنين يا خليفة رسول الله الفاروق جزاك الله عنا وعن المسلمين. السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ویڈیو کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک سبق تھا، ایک احساس تھا، ایک آئینہ تھا جس میں میں نے خود کو دیکھا۔ میں نے انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو دیکھی، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اپنے والد کے کندھوں پر سوار، اور وہ جا رہا ہے اس دربار کی طرف جہاں حاضری دینا ہر عاشق رسول کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے۔ وہ بچہ جب بارگاہ رسالت میں پہنچتا ہے تو اس کا انداز، اس کی آواز، اس کے الفاظ دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے دل میں کہا یار، میں نے زندگی میں کئی بار کوشش کی ہے، کتنی بار ارادہ کیا کہ جب بھی حاضری نصیب ہو تو مکمل تیاری کے ساتھ جاؤں گا، الفاظ بھی سیکھوں گا، طریقہ بھی سیکھوں گا، ادب بھی سیکھوں گا، لیکن اس کے باوجود میں کبھی بھی اس انداز میں سلام عرض نہ کر سکا جس طرح یہ بچہ کر رہا ہے۔ دوستو، جب میں نے اس بچے کے الفاظ اور اس کے انداز پر غور کیا تو مجھے صرف لگا کہ اس ویڈیو کو صرف دیکھنا نہیں، سمجھنا چاہیے۔ یہ ویڈیو ہمیں سکھاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضری کے کچھ سلیقے ہوتے ہیں۔ وہاں کیا پڑھنا چاہیے، کیا عرض کرنا چاہیے، ہمارے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، ہمیں کن باتوں کا اقرار کرنا چاہیے، یہ سب کچھ اس چھوٹے سے بچے نے ہمیں سکھا دیا۔ اور ماشاءاللہ وہاں موجود خدام، سیکورٹی والے، وہ بھی بچے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، خوشی ہو رہی تھی کیونکہ وہ بھی اس محبت کو محسوس کر رہے تھے۔ دوستو، یہاں ایک بہت اہم بات علماء نے لکھی ہے کہ سلام عرض کرنے کے لیے کوئی ایک فکس دعا یا مخصوص الفاظ لازم نہیں ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو سب سے پہلے عرض کرنا سلام۔ بچے کے الفاظ سنے تو مجھے حیرانگی ہوئی، تو میں حیران ہی رہ گیا۔ اس نے کہا السلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ذرا غور کریں، یا حبیبی یعنی اے میرے پیارے، اے میرے دوست، اے میرے پیارے۔ یہ الفاظ زبان سے نہیں نکلتا، یہ دل سے نکلتا ہے۔ یہ اس دل سے نکلتا ہے جس میں سچی محبت ہو، جس میں عشق رسول معجزن ہو۔ میں نے دل میں کہا یہ بچہ تو بازی لے گیا، یہ ہم سب سے آگے نکل گیا۔ دوستو، اگر ہم صرف عربی الفاظ پڑھ رہے ہوں اور ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا اثر بھی کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ بچہ، اسے پتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس لیے اس کے الفاظ میں اثر تھا۔ پھر وہ بچہ آگے بڑھا اور ایسی باتیں کرتا ہے کہ دل پگھل جاتا ہے۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول، اور پھر ندا دی۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کا پیغام ہم تک پہنچا دیا، آپ نے امانت ادا کر دی، آپ نے اپنی امت کے ساتھ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یا رسول اللہ، ہمیں قیامت کے دن آپ کی شفاعت نصیب ہو، ہم گناہگار ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ اور یہ بچہ پھر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ، تمام مسلمانوں کی طرف سے ہمارا سلام قبول فرمائیں، اور اللہ آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں۔ دوستو، یہ الفاظ ایک بچے کی زبان سے نہیں نکل رہی تھی، لیکن لگتا تھا جیسے ایک سچا عاشق بول رہا ہے۔ پھر اس بچے نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے سلام پیش کیا، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کے لیے سلام پیش کیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھیوں پر آپ بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی سلام بھیجے۔ اللہ رب العزت آپ کی درجات بلند فرمائے۔ یہ مکمل طریقہ، یہ مکمل ادب، یہ مکمل سلیقہ اس بچے نے ہمیں سکھا دیا۔ دوستو، ہم زندگی میں کیا کچھ نہیں سیکھتے، کاروبار کرنا سیکھتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں اور ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، ہنر سیکھتے ہیں، لیکن اگر ہم حضور کی بارگاہ میں حاضری کا سلیقہ نہ سیکھیں تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اپنے ساتھ بھی اور اپنے محبت کے ساتھ بھی۔ ہم وہاں جاتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم از کم یہ ضرور کہیے السلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ، لیکن اس کو سمجھ کر کہیں، دل سے کہیں، پھر اپنے زبان میں عرض کرے یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں ہدایت دی، ہم اندھیروں میں بھٹک رہے تھے،
آپ نے ہمیں روشنی دکھائی، یا رسول اللہ ہم گمراہ تھے، آپ نے ہمیں راستہ دیا، اور اس کے بعد یا رسول اللہ ہم آپ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے، ہم صرف شکریہ ہی ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، آپ کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، اور آپ ہی کی وجہ سے ہمیں زندگی کا مقصد ملا۔ دوستو، اصل حاضری جسم کی نہیں ہوتی، بلکہ اصل حاضری تو دل کی ہوتی ہے۔ اگر دل حاضر نہ ہو تو الفاظ صرف الفاظ ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ کرے ہم میں بھی ایسی الفاظ، ایسی حاضری نصیب ہو، ایسی حاضری جس میں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو، دل جھکا ہوا ہو، اور زبان پر صرف محبت ہو۔ وہ خاص لمحہ ایسا ہو کہ دنیا کی کوئی بات یاد نہ رہے، صرف حضور کی ذات ہو، صرف ان کے احسانات ہو، اور بندہ سراپا شکر بن جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب فرمائے، ہمیں ادب نصیب فرمائے، ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اور ہمیں بار بار بارگاہ رسالت میں حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر میں اگر آپ کو دل میں بھی حضور کے لیے کوئی محبت بری بات، کوئی جذبہ ہے تو اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ محبت جب بیان ہوتی ہے تو اور بڑھ جاتی ہے۔ چینل پر نہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔